ہم اداروں کو ریسٹرکچر کریں گے، بیکاز بدقسمتی سے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو پرپزلی یا دانستہ طور پہ مفلوج کر دیا گیا. اس میں ایسی قباحتیں ڈالی گئیں یا آئیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بذات خود ایک قانون بن گئی. یعنی قانون ایک چیز کہتا ہے، لیکن جو عملی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قدر اس سے ریپیٹیشن سے ہوتی ہیں، اس طرح متواتر ہوتی ہیں کہ وہ ایک نہ لکھا ہوا قانون بن جاتا ہے. اسی اپنے مینیفیسٹو کی پاسداری کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے مختلف انیشیٹوز لیے، اور اس میں جو اداروں کی شفافیت، اداروں کا مستحکم ہونا، وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک بھی تھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی، بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے. تو ادارے تو بہت ہیں، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اور پیرللی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے. ہر لیول پہ، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیپرا ہے، پیمرا ہے، اور جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں، ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا اے جی پی آر. آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق، یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، لیکن یہ ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے. جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپر رولز کے تحت، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو اے جی پی آر سے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی، اس کی کیا لاگت آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پہ اس کو پروکیور کرنا چاہیں، اس کو خریدنا چاہیں، تو اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ریٹ کیوں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے؟ اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی جی ایس ٹی نہیں دیں گے، کبھی آپ باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے. لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت 1 کھرب روپے کی، جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں 1 کھرب روپے کی خریداری کرتی ہے، تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد ہراج تفصیل بتائیں گے کہ 1 کھرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 150 سے 250 ارب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں. اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں، اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناردرن، سوئی گیس، پی آئی اے، ریلویز اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں. اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں، چونکہ ان کا تقریباً 58% ان کا ریسورسز ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بھی 1 کھرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً 300 سے 350 ارب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں. یہ ان کی جیبوں میں سے جاتا ہے. اور اگر ہم پچھلے 10 سال کا لے لیں تو تقریباً 3.5 سے 4 کھرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو اس چیز کی قیمت تھی، سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے. تو اب 4 کھرب روپے اگر پچھلے 10 سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر قرضے جو ہم لیتے ہیں، یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں،
یہ بنیادی طور پہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے، وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو اس میں شامل کر دی گیا. اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی؟ بیکاز وہ اس کا ایک حصہ تھے. وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف کانٹریکٹس، مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا، بیکاز آپ تو اس کا حصہ ہیں. آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ 100 روپے کی چیز اگر ایک 150 روپے یا 250 روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ کرتی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں. جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کوئی فیملی سیاست میں ہے، تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کوالیفائڈ ہے، جس کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے، جس کے پاس یہ ایک اخلاقی مینڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو، ملک کے قرضوں میں کمی آئے، عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں. یہ اس کی بنیادی اسپرٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ احمد ہراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکٹس فگرز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں، کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو اپوزیشن والے جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 20 مہینے میں آپ اس ملک میں وہ والی اصلاحات مکمل طور پہ نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے 40 سال یا 72 سال سے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں. جو ہماری 20 مہینے کی جو پروگرس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی، اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تو جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا، اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے جس کے کہ یہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے، اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ لکھ لیں، یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ 2-2 3-3 جو آپس میں ملتے ہیں، یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں، ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی. تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد ہراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو اے جی پی آر کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی ہراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم کی ہدایت پر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی، جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا. خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بدعنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر کیا شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ در حقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے، اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لامحالہ اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے. اب پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس کی وجوہات میں ایک تو ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رائج ہو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں. اس کے کئی طرح کے نام ہیں، عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمنٹ حاصل کی جا سکے. اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانوناً
اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خام خواہ کے اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں، معاملے کو الجھا دیا جاتا ہے، اور جو وینڈرز ہیں، جو سپلائرز ہیں، ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فائنینسنگ لے رکھی ہے یا اور کاسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خام خواہ کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس بگاڑ کو بڑھنے دیا گیا ہے۔ سلجھانے کی کوئی کوشش ماضی کی کسی حکومت نے نہیں کی۔ در حقیقت سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے ہی امپلائیز کی کرپشن کے پیسے ادا کر رہی ہے۔ اس کو بہتر کرنا، اس کو درست کرنا، پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سسٹمیٹک ریفارمز لے کے آئیں گے، ہم سسٹم کو بہتر کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن میں مجھے اب تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اور میں نے مختلف محکموں کے جو معاملات دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلی بخش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ جی یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عرصے سے، وہ ہوئی ہی نہیں، اس کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ خیر، اے جی پی آر حکومت کا ایک ایسا آفس ہے جو حکومت کی تمام خریداری، فیڈرل گورنمنٹ کی تمام خریداری کو دیکھتا ہے اور تمام پیمنٹس کو دیکھتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیوز، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹنٹ جنرل صوبائی ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ذیلی دفاتر ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے، حکومتی اخراجات کی پیمنٹس کا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں، میں ہی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لوں۔ تو ہمارے گورنمنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اے جی پی آر کا سسٹم ہے، باقی محکمے بھی اس کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتخب حکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا، اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلے گا۔ اب یہ اس میں ہم نے وزیر اعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ایس اے پی سسٹم، ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرانک سسٹم ہے جو کہ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ ہم یہ وزیر اعظم کو ریکمنڈیشن بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ ایس اے پی سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفس نے آج سے 16 سال پہلے خرید کیا تھا، حاصل کیا تھا، اپنے پاس منگوایا تھا، لیکن 16 سال سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، تو وہ سسٹم، اس میں جو بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپ گریڈیشن کو حاصل کیا جائے، اس سسٹم کو آن لائن پرچیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے، اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طریقے سے
سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا. اسی طریقے سے وینڈر رجسٹریشن کر کے تو بلز کو محکمانہ طور پر کلیئر کر کے AGPR آفس ان کی آن لائن پیمنٹس کرے. ایک چیک لسٹ جو ہے AGPR آفس اس کو شائع کرے, اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے, اور ایک دفعہ وہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی طرح ٹائم لائنز کریٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفس میں تو اس کو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے. اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خام خواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربے اختیار کر کے بلز لے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اسی قسم کی کرپٹ پریکٹسز کا حصہ بن جائیں, ان کے خلاف محکمانہ ایڈمنسٹریٹو کارروائی فوری طور پہ عمل میں لائی جانی چاہیے. اب یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف بلز کی پیمنٹ تک ہی یہ بگاڑ موجود نہیں ہے, بلکہ اس میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین کی بھی بخشش نہیں کی جاتی. یعنی جو لوگ اپنی لیو انکیشمنٹ یا TADA بلز یا میڈیکل بلز لینے کے لیے کبھی AGPR کے ساتھ آفس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو ان کو بھی یہ ساری سہولت کاری کا حصہ بننا پڑتا ہے, اور اس سے یہ بگاڑ دوسرے محکموں میں بھی منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور محکموں میں یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بوگس بل ڈالنے کا کلچر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بوگس بل کے ذریعے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حاصل کر کے تو دوسرے بلوں کی کلیریفیکیشن کرانے کے لیے یا دوسرے بلوں کو پے کروانے کے لیے ہم یہ پیسہ استعمال کریں. تو یہ جس طرح ایک برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ اور کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے. اسی طرح یہ جو اکاؤنٹس آفیسز کا یہ جو میل پریکٹسز ہیں یہ دوسرے محکموں میں بھی سرایت کر چکی ہیں, اور یہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنی ریکمنڈیشنز ہم نے تیار کی ہیں, آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 21 اور 22 کی جو پوسٹنگز ہیں آفیسرز کی وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل میں لائی جاتی ہیں, لیکن یہ جو اکاؤنٹس آفیسرز ہیں ہمارے ان میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں. تو ہم یہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے نظام میں یہ تبدیلی لائی جائے کہ پرائم منسٹر کی ان پٹ کے ساتھ, ان کی اجازت کے ساتھ, ان کی منظوری کے بعد یہ پوسٹنگز کی جائیں تاکہ بہتر اور شفاف قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوں, اس میں ایک شفافیت بھی آئے اور بہتر لوگ بھی آگے آ سکیں. اس کے بعد FIA کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو اس سارے نظام میں نون لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ معلومات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ان کے ایسٹس کی تصدیق کے لیے, ان کی اثاثہ جات کی ایویلویشن کے لیے FIA سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے, ان کو بھی انوالو کیا ہے, اور ان کا ایک آفیسر ہماری ساری کاوش میں, ہماری پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم میں ان کا ایک آفیسر شروع سے ہم نے شامل کیا ہوا تھا جس نے سارے معاملے میں ہماری مدد بھی کی. تو یہ AGPR کے آفس کے بارے میں آج آپ کو جو ہم شیئر کر رہے ہیں معاملہ, اور اس میں جو اگر 10 سال کی فگر شبلی صاحب نے پہلے شیئر کی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کتنے کھرب روپے کی بچت حکومت پاکستان کی ہو سکتی تھی 10 سالوں میں, اور اس سے ہمیں قرضے نہ لینے پڑتے, ہمیں اور کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی, کیونکہ حکومت کا سارا معاملہ اگر اخراجات کی
طرف ہم دیکھیں اور اس کے بعد پیدا کردہ بگاڑ کی طرف دیکھیں تو یہ حکومتی معاملات کی ایک ایک جو ذرہ ہے یا ایک ایک جو روپیہ ہے اس کو جب ہم اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اربوں خربوں میں پہنچ جاتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیا پاکستان کا ہمارا جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں اور انشاءاللہ تعالی اکاؤنٹس آفیسز کی اس سسٹم ریہیبلیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں. اور میں اس کے اوپر اس لیے بار بار اصرار کر رہا ہوں کیونکہ اکاؤنٹ آفیسز ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں حکومت کی تمام کارروائی میں. انہی کی فگرز ہیں جو ہمارے بجٹ کا حصہ بنتی ہیں, انہی کے ذریعے ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا کلیدی کردار ہے اس محکمے کا کہ یہیں سے سارے معاملات کو بہتر کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے. جی شکریہ سر دو سوال ہیں. تو جو آپ نے فکر بتایا شکری صاحب نے 1 سال تو بڑا معمولی پرسنٹیج ہے جو بتا رہے ہیں 1.5%. نہیں 1.5% نہیں 15-16% بنتا ہے. سر آپ 1 خرب پہ 1 خرب تو کتنا کہہ رہے ہیں؟ ہم 15% کے قریب 150 ارب کہہ رہے ہیں. وہ سر 1.5% جی 1.5% ہی 100 ارب کا نہیں 150 ارب کتنا بنے؟ وہ تو پھر 15 ارب کس کا جی 15 ارب کی ہوگی. نہیں ہم 150 ارب نہیں نہیں 15 ارب سے تو زیادہ ہوتا ہے نا 150 ارب. دوسرا سوال سر راج صاحب آپ کے یہ تو ایک سرکاری وہ ہو گیا نا, لیکن جو پبلک سیکٹر کی کمپنیاں 400 سے زیادہ کمپنی ان کی پیمنٹس IGPR کے تھرو نہیں ہوتی. فرض کریں ایک چھوٹی سی مثال, آج سے 8-10 سال پہلے مانیٹائزیشن پالیسی آئی ریٹ 20 سے 22 تھی اور تمام نے لی ہوئی ہے, تمام سیکٹریز نے لی ہوئی ہے, تمام ایڈیشنل سیکٹریز نے لی ہوئی ہے. وہ گاڑی ڈرائیور مینٹیننس اور فیول نہیں لے سکتے, وہ 1.25 لاکھ روپیہ مہینے کا لیتے. تمام گاڑیاں آپ اپنی ایجنسیوں سے کرا لیں, ہر سیکٹری میں 6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. پبلک سیکٹر جو ان کے انڈر کمپنیاں آتی ہیں ان سے لی ہوئی ہیں, ڈرائیور لیے ہوئے ہیں, ان لمیٹڈ فیول لیے ہوئے ہیں. یہ اس سے بھی بڑی رقم تمام سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ہیں. آپ یہ چیک کرا سکتے ہیں اور میں چیلنج کر رہا ہوں. کئی سیکٹریز کو میں خود جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کمپنیوں سے اور ان کمپنیز کے تھرو جو خریداری اور پیمنٹس ہوتی ہے وہ ان اکاؤنٹس کی نسبت اس میں بہت زیادہ گھپلے ہیں, کیونکہ آڈٹ انہوں نے اپنی مرضی کی کمپنیوں سے, پرائیویٹ کمپنیوں سے کراتے ہیں اور ان کی پیمنٹ جس میں NHA بھی ہے, باقی کمپنیاں بھی ہیں, ٹیلی کام کی کمپنیاں ہیں, باقی کمپنیاں جو آپ کی منسٹری ایڈمنسٹریٹر کنٹرول کرتی ہے یا انفارمیشن کرتی ہے, مطلب انفارمیشن میں بھی اسی طرح ہوگا کئی کمپنیوں سے. تو یہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے پبلک سیکٹر؟ جی یہ پبلک سیکٹر میں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے علاوہ بھی کئی اور معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ AGPR آفس کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں. جو دوائیاں خرید ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنیاں سپلائی کر رہی ہیں, یہ ساری خریداری تو پرائیویٹ کمپنیوں سے ہی آلموسٹ ہو رہی ہے. اور بات پبلک سیکٹر کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. پبلک سیکٹر کمپنیوں کی, اچھا آپ اس طرح WAPDAP یا NHA یا اس طرح کی بہت ساری, ٹھیک ہو ہر منسٹری کے اندر بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات نوٹ کر لی, اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. یہ جو سیکٹری والی نہیں میں اس کا یہ کہوں گا کہ مانیٹائزیشن لے کے گاڑیاں ایک سیکنڈ سمجھ گئے, آپ کا سوال سمجھ گئے. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانیٹائزیشن جو اویل کر رہا ہو اس کو یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ساتھ میں اور گاڑیاں لے. اور اس کا مقصد ہی مانیٹائزیشن کا یہ تھا کہ یہ چیز جو کہ ہو رہی تھی کہ جس میں کہ سرکاری گاڑیوں کی مینٹیننس پہ اتنا خرچہ ہوتا تھا کہ اس میں ہر 2 سال بعد ایک نئی گاڑی آپ خرید سکتے تھے. مانیٹائزیشن کا مقصد ہی یہی تھا, اگر اس اسپرٹ کو کوئی وائلیٹ کر رہا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم آپ کو انشور کریں گے. بلکہ ایک اچھا وہ ہے کہ ہم اس میں اگلی پریس کانفرنس ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے, تو ہم اس کے بارے میں آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کیا ہوا اور کون اس کے وائلیٹ کون کر رہے ہیں. جو وائلیٹ کریں گے ہم ان کو بالکل ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. یہ تو میرا سوال پہلے یہی ہے کے حوالے سے آڈٹ کے حوالے سے ہوا کہ ایک بڑا اقدام ہے اگر اس طرح کے یہ حکومت جس کو بڑھ چڑھ کے عوام کے سامنے رکھیں, کیونکہ یہ ہمیشہ خفیہ رکھتے ہیں. آڈٹ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں نکل آتی ہے لیکن عوام تک نہیں پہنچتی. یہ بہت اچھی اقدام ہے, لیکن اگر اس کو جس طرح سنور صاحب نے کہا کہ جو فگر ہے جس طرح سرکاری گاڑیاں ہیں اس کو
سوال تو میرا یہی ہے، اگر ایک کارڈ ہو یہ بتایا جائے. دوسرا یہ کہ اجمل وزیر صاحب کی جو جس طرح میڈیا کے حوالے سے، اشتہارات کے حوالے سے، چاند کے حوالے سے اس کو ایک ویڈیو اس کے حوالے سے ہٹایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بتایا جائے. دوسرا نیب نے بھی نور القادری صاحب حج اشتہارات کے حوالے سے اس طرح کے انہوں نے تحقیقات شروع کی ہے، اس حوالے سے دیکھیں، جہاں تک کہ جن دو ایشوز کا آپ نے ذکر کیا، پہلے کا تو آپ نے خود ہی اس کو آپ نے جواب بھی دے دیا اور آپ نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم نے نشاندہیاں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان، انہوں نے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ثابت کیا ہے. جو آپ کی میڈیا کی جو اطلاعات ہیں جس میں کہ جو ہمارے ادھر اس کے اسپوکس پرسن تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے. آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں، ہم نے ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی تھی، اس میں ہم نے اپنے سٹنگ 20 MPAs کو ہم نے نکال دیا. تو دیکھیں، ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں کہ یہ ساری بیماریاں ہیں. اس میں ہم اپنی بھرپور کوشش، کمٹمنٹ، پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک اس پہ بندے پہ نظر رکھی ہوتی ہے، اور جو ہی موقع ملتا ہے ذرا بھی وہ اس لائن سے جو کہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، جس کے لیے عمران خان نے جدوجہد کی 23 سال 24 سال سے، اگر اس کو کوئی انفرادی طور پہ کوئی اگر اس کو کمپرومائز کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، نہ عمران خان کی حکومت میں. تو یہ تو ہمارا ایک مسلسل ایک ہوا ہے. ہوں گی اس طرح کی سچویشنز، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، یہ ہوں گے ایسے لوگ کچھ جو کہ اگر ہمارے، لیکن حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بھی ذرا بھر بھی اس کو وہ نہیں ملے گی، چھوٹ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ اس حکومت میں جتنی زیادہ شفافیت ہوگی، جو وزراء ہیں، جو حکومتی کارندے ہیں، ان سب پہ ایک کڑی نظر رکھی جائے گی، اور جو بھی ذرا جس پہ تھوڑا بھی ثابت ہو جائے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. سر دو کوشچن ہے سر، ایک صاحب آپ سے اور ایک سر آپ سے. سر آپ 1.5 سال آپ نے کہا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، وزیر اعظم نے جب آپ کو اس انسپیکشن ٹیم کا چیئرمین بنایا. سر 1.5 سال کے بعد آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ نے بہت سے اداروں کو انسپیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سٹارٹ AGPR سے کیا. تو سر یہ 1.5 سال بعد صرف AGPR کی سفارشات آپ نے تیار کی، آپ نے دیگر کوئی ایسی اور ادارے بھی ہیں ان کی سفارشات تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، یا ان کے لیے مزید وقت آپ کو لگے گا؟ جی نہیں، یہ الفابیٹک آرڈر میں شروع ہوا ہے. اچھا سر دوسرا سر آپ سے، سر آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اب وقت ہے وزیر اعظم کی جو ان کا منشور تھا، مینیفیسٹو تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. آپ نے سر 2 سال بعد جب مینیفیسٹو پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کیا ہے تو اس وقت اپوزیشن بالکل کٹھی ہو چکی ہے، اور وہ آپ کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کل سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک باقاعدہ پلان بن رہا ہے. تو سر یہ تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت احسن اقدام شروع کیا ہے، اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ نئی احتساب کی کورٹس 120 کے قریب نئی احتساب کورٹس بنائی جائیں. یہ تب اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اب جو ہے تو وہ ان کی پکڑ آنے والی ہے، تو یہ تب پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کیا وہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بیچارے بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک وہ بن جائے، ایک طریقہ بن جائے جس سے کہ کم از کم مل جل لیں، ایک اخبار میں تصویر آ جائے کہ جی یہ APC ہوئی. آپ نے دیکھا اس میں کون شامل تھے. دیکھیں، یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب بھی ذرا احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو کورٹس کا اعلان کیا ہے، انہوں نے دوبارہ جو ہے تو اپنے آپ کو، کیونکہ یہ اصل میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و دولت کو بچا رہے ہیں، ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ صرف اسی کے لیے ایک وہ کرتے ہیں، ایک اوکیزن کریٹ کرتے ہیں، ایک موقع کہ جس سے یہ لگے کہ جی وہ ہے. پاکستان اور کرپشن ابھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ آپ کو یاد تو یہ اب قصہ پارینہ بن گئے. یہ جو حکومت، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت آگے پیچھے ہو رہی ہیں، آپس میں ان کا پہلے تو اتفاق نہیں ہے، بیکاز ہر ایک چاہتا ہے کہ جی ہمارا کچھ ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا PML نون کہاں پہ تھی، پیپلز پارٹی کہاں پہ ہے، اور یہ ہے. تو یہ اس کو تو ہم ضرب صفر جو ان کا جو اکٹ ہے ابھی جو ہے تو یہ اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ یہ احتساب جب بھی قریب ہوتا دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ
इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं. जी एक नहीं, ये सेकंड. इसका जवाब ये अहम है. अच्छा, ऐसे है जी कि एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में जो नून लीग के 5 साला दौर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने कुल 6 इंस्पेक्शनें मुकम्मल की थी. 5 साल में 6 इंस्पेक्शनें मुकम्मल की थी. जो हमारा ये हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन अभी तक 24 इंस्पेक्शन मुकम्मल कर चुकी. और ये अभी 1.5 साल, जनवरी 2019 से हमने इंस्पेक्शन शुरू की. तो 12 महीने वो और ये 5-6 महीने, 18 महीनों में हमारी 24 इंस्पेक्शन मुकम्मल हो चुकी हैं. उनकी रिपोर्ट्स भी जा चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर को और उन पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है. ये मामला चूँकि AGPR का एक इस तरह का मामला है कि इससे एक हर आदमी को किसी न किसी हद तक इसके बारे में आगाही भी है और उनका वाबस्तगी भी है. तो बाकी जो महकमाना मामलात हैं वो हर मामला इस तरह का नहीं कि आम उसको अगर हम शेयर करें तो शायद किसी को इतना उस बारे में दिलचस्पी ना हो. तो ये एक दिलचस्प मामला भी है और हम समझ रहे हैं कि इसकी बड़े दूर रस नतायज होंगे इंशाअल्लाह ताला, इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं. सर आसिफ अल जजीरा से. सर जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट $130 मिलियन जो है ये फेल हुई है इसको हासिल करने में. तो इसमें $25 मिलियन ऑलरेडी हमारे पास उसके हेल्थ डिपार्टमेंट के पास थे जो कि प्रॉपरली उनको वो नहीं किया, खर्च नहीं किया गया. अभी कल हम लोग पिम्स गए थे, वहाँ पे हमने पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं उनसे मिले और सर वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है. इवन टेस्ट भी जो है वो बाहर से हो रहे हैं और लिख के देने के लिए मेडिसिन भी बाहर से आ रही है, टेस्ट भी बाहर से हो रहे हैं. सर जैसे भी आपने एक्सेप्ट किया तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट की फंड्स को. देखें, मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ का आपका एक ऐसे चैनल से ताल्लुक़ है जो कि एक इंटरनेशनल चैनल है. मैं चाहूँगा कि आप पाकिस्तान को उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें. आप देखें कि ऐसे ममालिक जिनका कि बहुत बड़ा एक इस्टेब्लिश्ड हेल्थ केयर सिस्टम था, उनकी रिसोर्सेज, उनकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का था, उसमें वो इस चीज़ को, इस कोविड को हैंडल नहीं कर सके उस बेहतरीन तरीके से जिस तरह के हमारे जैसा एक गरीब मुल्क जिसका कि हेल्थ सेक्टर टोटली नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट था. हमने एक इस कोविड के, कोरोना के जो मसाइल हैं उसको जिस खूबसूरती से हमने हैंडल किया है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि न तो हमारे लोग खुदा न खास्ता अस्पतालों के बाहर लेटे हुए हैं, न सड़कों में पड़े हुए हैं, ना हमारी कोई सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई और न कोई अफरा तफरी फैली. और मुल्कों में अगर आप हमारे हमसाया मुल्क को ले लें, इंडिया को ले लें, आप वहाँ पे क्या हालात हैं, उनकी तो मुआशी तौर पे हमसे काफ़ी बेहतर थे. लेकिन सिर्फ जो इमरान खान की जो एक हिकमत अमली थी, जिसको क्या इंटरनेशनल मीडिया, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लें, आप इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट को देख लें, उससे शो होता है कि हमने किस बावजूद अपनी बेसरो सामानियों के हमने किस एहसन तरीके से इस पूरे पेंडेमिक को हमने हैंडल किया है, जिसका कि माजी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था. ये तो एक ऐसी वबा थी जिसमें कि कोई किसी दुनिया में कोई दूसरा मुल्क किसी की मदद भी नहीं कर सकता, बिकॉज हर एक खुद अपने मसाइल में इतना घिर गया था. तो मैं तो ये समझता हूं कि कमियां बेशियां कहीं पे होंगी. आइडियल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, बट जो ओवरऑल आप इसका जो रिजल्ट देखें, जिस तरह की उसका डिक्लाइन हुआ है, जिस तरह की हमारे चीज़ें बेहतर हुई हैं, हमारी इकोनॉमी को जो एक ऐसा जो हमारा जो एक लॉकडाउन का जो हम पे प्रेशर था, उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने किस तरह से हैंडल किया और एट द एंड ऑफ द डे हम अल्लाह ताला के फजल से अपनी इकोनॉमी को भी निस्बतन बेहतर तरीके से हम उठा सकें. IMF की रिपोर्ट्स आप देख लें, वो बाकी मुल्क जिनकी की GDP ग्रोथ -6, -4, -3, -8, अच्छे मुल्क, उनकी कम हुई है. हमारी फिर भी जो है, जो हमारी 0.4 से 1.1% की जो GDP ग्रोथ है वो IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट उसमें की गई है. तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि कमी बेशियां हुई होंगी, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट है वो अल्लाह ताला के फजल से बड़ा कामयाब है. प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल स्पॉट ऑन थी और उसको बाकी ममालिक जो है तो अब एम्यूलेट कर रहे हैं, यानी बाहर के दुनिया के मुल्क जो है तो अब हमारी इस हिकमत अमली को देख रहे हैं. तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है और हमारी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसमें कि हम अल्लाह ताला के फजल से सुरखरू हुए हैं. आखिरी सवाल ज़ुल्फ़िकार गरवानी साहब आपसे सवाल है कि ये सवाल अभी किया भी गया था और आपने कहा कि पाकिस्तान और करप्शन साथ नहीं चल सकते, तो
دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کو اور جو باقی سیاسی لیڈر ہیں ان کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک طرف عمران خان ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی، دنیا بھر میں اس کی شناخت سیاست میں آنے کے سے پہلے، اور ایک وہ جو کہ ادھر وراثتی سیاست کے ایک وہ ہیں سمبلز ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نہ کاروبار نہ انڈسٹریز، دوسری طرف ایسے حکمران جن کی انڈسٹریز، ان کے کاروبار، ایک ایسے پولیٹیکل پارٹیز، دونوں کو آپ دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ان کا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا کس طرح سے کرمنل مافیاز کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، کس طرح سے وہ اپنے مفادات، سیاسی اور مالی مفادات کی پروموشن کے لیے وہ کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے استعمال کرتے تھے. جے آئی ٹی کی رپورٹ اور یہ ساری چیزیں یہ کس کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ پریشر پہ، ہمارے پریشر سے انہوں نے وہ کی، وہ تو اس کو پبلک کر ہی نہیں رہے تھے. آپ دیکھ لیں دوسری جو پی ایم ایل نون والے ہیں، انہوں نے ملک کو کس حالت میں پہنچا دیا. ان کے جو ماڈل ٹاؤن کے یا اور کس قسم کے یہ جو ارشد ملک کے جو قصے ہیں، یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ ان کا ایک بڑا گٹھ جوڑ تھا. انہوں نے پیٹرنائز کیا، انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے، ان سارے اس کی کرمنل ایکٹیویٹیز کی، اپنے مالی مفادات کو پروٹیکشن کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا ہر حربہ استعمال کیا ہے. ویرز جو ہماری حکومت ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، نہ اس میں کوئی ایسے گینگز ہیں، نہ اس میں کوئی ایسے مافیاز ہیں جو کہ اس قسم کی حرکتیں کریں. تو ان کا یہ کہنا کہ جی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور پاکستان یہ ہے، پاکستان ہوا ہے، ہم نے تو کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستان اور کرپشن یہ جو ہے تو اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں. ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ کرپشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. سر جو جسٹس فائزی سر کیس کی کیسز ہیں، انہوں نے جو جواب جمع کرایا کل پبلک بھی کیا ہے، آج اس میں بڑے سیریس الزامات لگائے وزیر اعظم عمران خان پہ، اور ان کے جواب میں لکھا ہے کہ عمران خان اور ان کے حوالی مئی 2019 سے جسٹس فائزی صاحب اور ان کی فیملی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے بہار سے کہ اوپر سے آڈر آیا کہ ہم کو نہیں. اس پہ کیا کہیں گے ان کے جواب؟ دیکھیں یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ اس وقت زیر سماعت ہے. جب انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ اس کے بارے میں جو سوال ہم سے پوچھنا چاہیں ہم اس کا جواب دیں گے. اور باقی جو ہے تو الزامات جو ہے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت یہ ایک سب جوڈس کیس ہے اور وقت انشاءاللہ آئے گا، مطلب ہے جس میں کہ اس میں ایک دفعہ ہم اس وقت کوئی نہ انفلوئنس، کیونکہ ہم گورنمنٹ ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم ایسی بات کریں جس سے کہ ہم پہ یہ الزام ہو کہ ہم اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.